خان کو سب سے اچھی چیز جو ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ لگتا ہے. اور نادر علی ایک پرینکسٹر ہے, میں اس کا بڑا یہ بنا. اچھا, اس کے پرینکس نے شاید ہماری زندگی بچائی ہے. وقت ایسا آیا کہ ہمیں گاڑیاں چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑا, تو جو لوگ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے اور جو مخلص تھے وہ رہ گئے خان کے ساتھ. السلام علیکم شیر افضل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں سر. رمضان مبارک فرسٹ آف آل میرٹینمنٹ کی طرف سے. آپ کو بھی مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. سر ہم آپ کے اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج کی افطاری ہم آپ کے ساتھ کریں. آ جائیں. موسٹ ویلکم. بہترین ہو گیا. افطاری ہماری طرف سے ہوگی. نہیں, آپ ہمارے پاس آئیں گے تو افطاری کے میزبان تو میں بنوں گا. سر توقع جو ہے بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ افطاری لے کے ہم ہی آپ کے پاس آئیں گے اور پھر شام میں ہوتی ہے ملاقات. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. موسٹ ویلکم. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ کام کریے, مجھے آپ جلدی سے مزیدار سے دہی بلے دے دیں, چنا چاٹ دے دیجیے, اور مجھے گول گپے پیچھے نظر آ رہے ہیں نا, وہ بھی ذرا پیک کر دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا, پیک کرنا سارا. ہاں جی, تھینک یو. اوکے لیٹس گو. سر کے آفس میں ویسے ہی بڑا رش ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میم, ویلکم. فرسٹ آف آل رمضان مبارک. افطار وتھ اسٹار میں خوش آمدید. آپ کو بھی مبارک ہو. کیسے چل رہے ہیں آپ کے رمضان؟ بس رمضان تو جب بھی آتا ہے نمبر آزما ہوتے ہیں. اور زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ بس آج کل تو سیاست ہی چل رہی ہے. اچھا, سیاست زیادہ پسند ہے یا پھر کھانا زیادہ پسند ہے؟ نہیں, کھانا تو مجھے پسند نہیں. کھانا بالکل پسند نہیں ہے آپ کو؟ بس ضرورت جتنا ہو اتنا کھا لیتے ہیں, باقی میں کھانوں کو اتنا شوقین نہیں ہوں. بالکل بھی شوقین نہیں ہے. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پیچھے بہت سارے سرٹیفکیٹس, ایوارڈ رکھے ہوئے ہیں, بہت ساری پکچرز رکھی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں تو پلیز مجھے ذرا بتائیں. اور وہاں بھی میں بہت اچھی ایک پکچر دیکھ رہی ہوں خان صاحب کے ساتھ. یہ سرٹیفکیٹس میرے کریڈینشیلز ہیں, اکیڈیمک جو میری کوالیفیکیشنز ہیں, جو میں نے پاکستان اور انگلستان سے تعلیم حاصل کی ہے, تو یہ وہ سرٹیفکیٹس ہیں. اور یہ بڑی ایک ہسٹوریکل پکچر ہے. ہم باجوڑ میں کنونشن کرنے کے لیے گئے تھے, تو وہاں پولیس پیچھے پڑ گئی گرفتار کرنے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں گاڑیاں چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑا. تو یہ پہاڑوں میں سردیاں تھی اور بڑی, میرے خیال ہے دسمبر تھا, تو وہاں پہ ہی ہمارے کسی ساتھی نے یہ تصویر, جب ہم نے اولیا چینج کیا تھا تو یہ تصویر لی تھی. بعد میں یہ تصویر جو ہے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. زبردست. بھائی آپ نے یقیناً کافی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہوں گی, آپ کی زندگی کس نے تبدیل کیا؟ میرا خیال ہے کہ دو واقعات تھے. ایک تو ٹرننگ پوائنٹ آیا ابتدا میں جب 21 سال عمر تھی, تو والد محترم جو ہیں انہوں نے مجھے لیگل پروفیشن پہ لگایا. بڑی ہمارے ساتھ محنت کی بچپن میں, ہماری تعلیم میں. اور دوسرا جو یہ 9 مئی ہوا, 9 مئی میں جو ہے اس وقت خان کو ضرورت پڑی مخلص دوستوں کی, تو جو لوگ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے اور جو مخلص تھے وہ رہ گئے خان کے ساتھ. 9 مئی کے بعد جو ہے میری زندگی مکمل چینج ہوئی. ایکسلنٹ. خان صاحب کے بعد اگر کسی نے آپ کی لائف چینج کی ہو یا بہت بڑا کوئی انسپریشن بنا ہے تو وہ کون ہے؟ نہیں, اور کوئی انسپریشن نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, خان صاحب کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے اور سب سے بری چیز کیا لگتی ہے؟ خان کو سب سے اچھی چیز جو ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ لگتا ہے. مطلب خان کو یہ بتائیں فلاں نے ایسا کیا ہے تو اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ان کو یہ بتا دے کہ ہم ان کو کس طرح جوابی رد عمل دیں گے. ہی loves settling scores against the oppressors in a same tone. یہ اور جو خفگی ہے, میرا خیال ہے خفا وہ شاید کم چیزوں پہ ہوتے ہیں. اپنی بیگم جو بشرا بی بی ہے ان کی, اس کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ آف کورس ہی از اے ہمبل پرسن. اچھا, اگر میں آپ کو ذرا پیچھے اپنے چائلڈہڈ میں لے کے جاؤں اور میں کہوں کہ شیر صاحب آپ نے اپنے وہ 14 سال کے عمر
کہ اس لڑکے کو کوئی ایڈوائس دینی ہے یا اسے کوئی میسج دینا ہے تو آپ کیا دیں گے؟ وہ جو 14 سال کا شیر افضل تھا نا، وہ جس انداز میں چلا ہے اس سے آج کا شیر افضل بنا ہے. واہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کنٹرول ہو جائے، کوئی ڈائریکشن چینج ہو جائے تو پھر یہ بننا مشکل ہوگا. اچھا، ویسے شیر کا مطلب ہے زندہ دل انسان، اصول پسند انسان. تو آپ اپنی زندگی میں بھی ایسے ہیں یا پھر غصے کے تیز ہیں اور ہر ڈیسیژن بہت ہی جلدی کر لیتے ہیں؟ نہیں، میں تو ایک میری بیماری کہہ لیں یا خامی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ سودا بازی نہیں کرتا ہوں، بڑا ہی سٹینڈ کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو اپنے پرنسپلز کو میں فالو کرتا ہوں. اس معاملے میں بڑا ہٹ درم ہوں، بڑا ضدی ہوں. آپ اس کو ضد بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل. وہ تو اصول ہے بہت ساری چیزوں پہ. مثال کے طور پہ پنکچویلٹی پسند ہے. اس کے علاوہ اب لباس جو میرا یونیفارم کا ہے اس میں کوئی کمی بیشی مجھے منظور نہیں. میرے کمرے سے کوئی چیز میری ایجاد کے بغیر اٹھا لے تو یہ بھی قبول نہیں ہے. اسی طرح جو ہے گاڑی میں مثال کے طور پہ کوئی چیز کم رہ جائے تو یہ بھی خفگی ہوتی ہے. زندگی کے ہر چیز میں ایک چند اصول ہے. دفتر میں، ملازمین کے ساتھ، گھر میں، سیاست میں، گاؤں میں، وہ اسی طرز پہ جانا پسند کرتا ہوں. بالکل ایسا. اور نہ ابتدائی کسی کو ایگریشن کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایگریس کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی ایگریشن کے پیچھے کیا محرک ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی کنٹینیوسلی کنٹمپچوسلی ایگریشن کرتا ہے تو اس کی روک تھام ضرور کرتا ہوں. تو یعنی اگر آپ کو کوئی پرووک کر دے تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پھر پتھر. نہیں، ایسا نہیں ہے. پرووک تو بہت سارے کرتے ہیں. اچھا. وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ پرووک کرنے والے کا مقصد کیا ہے. اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے کہ اس سے تذلیل ہو تو پھر ایسی پرووکیشن کی کوئی معافی نہیں ہے. باقی کوئی غلطی میں کر دے، روڈ ریج ہوا، وہ میں ہم خود ہی ان کو خوش کر دیتے ہیں. بچے ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے اس عمر میں لوگ غصہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا، آپ کا کافی نیچر ہے forget and let go. ہمیشہ سے یہی رہا ہے، ہمیشہ سے. صحیح ہے. اچھا، ویسے بڑا مزے کا سوال ہے میرے پاس. اگر آپ خان صاحب کے پاس جائیں کوئی ایڈوائس لینے کے لیے تو وہ کوئی 2 ایڈوائسز کیا ہوں گی جو وہ آپ کو دیں گے یا آپ ان کے پاس جائیں گے؟ نہیں، وہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا نا ہمیشہ سے وہ مجھے کہتے رہتے ہیں تحمل کرو، برداشت کرو. ایک دوسرا وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرو تو پارٹی کے دوستوں کے ساتھ مشاورت سے کرو. صحیح بات ہے. اچھا، آپ کی کوئی 3 ایسی پرسنالٹیز بتائیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ چینج کریں. میں اپنی عادت ہے. جی بالکل. شاید میں چاہوں گا کہ مجھ میں تحمل اور برداشت اور بڑھے. یعنی کہ جو غصہ ہے وہ سرے سے آئے ہی نہیں، کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ آدمی کی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے. بالکل. اور جب غصے کی حالت میں آپ اگر نظر آتے ہیں تو وہ جو سامنے والا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گریس نہیں ہے، آپ جو ہیں اپنے آپ میں نہیں ہے. تو بہرحال آئی وڈ وانٹ کہ اینگر جو ہے وہ مزید جو ہے میں کنٹرول کر سکوں، اور میں کنٹرول کرتا جا رہا ہوں. دیٹس ایکچولی گڈ، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ ایک انٹرنیٹ سینسیشن بن گئے، کیونکہ آپ کا جو فیمس ڈائلاگ ہے پروگرام تو بڑھ گیا، وہ لوگ ہر جگہ یوز کر رہے ہیں. ہر بچہ چاہے بڑے، وہ لوگ آپ کے فینز ہیں سر، لٹرلی. اور آپ کے شاید اسی دلیری کی وجہ سے اور اسی شیر دلی کی وجہ سے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ورڈ گیا جو ہے وہ تو آپ سب لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ تو ہمارا رائے ہی نہیں. آپ ایک بار کہہ کے دکھائیں پلیز. یہ آپ کو میں بتاؤں، ہر دوسرا آدمی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا، اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ذرا وہ ہمیں کہہ کے سنا دیں. اصل میں زندگی میں کبھی بھی جو ہے مجھے طنز و مزاح یا جو یعنی ایسے فکرے کہنا اچھا لگتا ہے جس سے تھوڑی سی لوگوں کے
ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ سکے. لیکن یہ بحیثیت کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ ڈائیلاگ دوبارہ کہنا, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ پھر وہ یہ کام بفونس کا ہے. I avoid doing it. لیکن یہ جو فکر ہے نا, یہ غیر متوقع طور پہ کچھ بہت ہی زیادہ سر چڑھ کے بولنے لگا ہے پاکستان میں, اوورسیز میں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری عوام اگر ایک چیز کو پسند کر لیتی ہے تو وہ پھر وہ کہتی ہے کہ وہ چیز بار بار ہوتی رہے جب تک کہ اس چیز کی ویلیو ختم نہ ہو جائے. تو آئی تھنک سو یہ زندگی کا بھی تو یہی مقصد ہے کہ اگر زندگی کے اندر کسی چیز کی ویلیو ختم ہو جائے تو پھر زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک؟ واٹ ڈو یو؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اللہ نے جو یہ زندگی بنائی ہے نا, اور کائنات کے اندر افراد کو, پہاڑوں کو, چرند پرند درند, ان تمام لوگوں کو, اس میں ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو نا امید نہیں کرتا ہے. بالکل. اب جس عمر میں آپ ہیں, آپ کی جو امیڈیٹ ٹارگیٹس ہے اس میں آپ کی سیلری ہو سکتی ہے کہ بڑے. ہم جب بچے تھے نا تو ہمارے ٹارگیٹس ہوا کرتے تھے. بالکل. نمبر 1 ٹارگیٹ ہمارا کیا ہوتے تھے؟ امتحان پاس کر لیں, اچھے نمبر لے لیں. کالج میں گئے, یہی سلسلہ رہا. یونیورسٹی کے بعد جب گریجویٹ ہوئے تو پھر یہی تھا ملازمت مل جائے. پھر میں جب جج بنا تو اس کے بعد ٹارگیٹ ملا ذہن میں تھا کہ شادی ہو جائے. شادی ہوئی تو پھر ٹارگیٹ ہے کہ بچے ہو جائے. بچے ہو گئے, پھر بچے تعلیم حاصل کرے. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے بڑے ہو جائیں. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی دیکھیں, امید یہ جو آپ کو چلاتی ہے, کبھی یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو لہٰذا اللہ کی طرف سے اللہ نے نظام زندگی ایسا رکھا ہے کہ مرتے دم تک انسان پر امید رہتا ہے. بالکل ایسے. اب جب امید کی بات ہو ہی رہی تو زندگی میں بہت سے ایسے مقام ضرور آئے ہوں گے سر کہ جب آپ کو فیل ہوا ہوگا کہ اب مطلب کوئی حد نہیں ہے, اب میں بہت مایوس ہوں, میں بہت نا امید ہوں, مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا. تو اس وقت شیر افضل سر کیا کرتے ہیں؟ میں زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں بہت ہی مسائل کا شکار تھا, اور اپنے پرائے سب اس زمانے میں مجھے ایسے لگتے تھے کہ یہ سب مجھے تنگ کرتے ہیں, اور ذہنی تناؤ تھی. مطلب کوئی یہ 1 سے 1.5 سال کا عرصہ یا 2 سال لگ بھگ یہ عرصہ تھا جب میں نے بڑے ہی تکلیف میں گزارے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے علاقے میں امن و امان کے مسئلے تھے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کا مرڈر کیا گیا, خود میں ڈائریکٹلی انڈر اٹیک رہا. ہمارے قبیلے میں بڑی بدامنی تھی, اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی بہت سارے مسائل تھے. تو سوچا کرتا تھا کہ یہ زندگی اتنی باری کیوں ہے, ساری تکلیفوں سے یکمشتی نجات حاصل کر لے. تو کبھی کبھار ذہن میں بڑے عجیب و غریب خیال آیا کرتے تھے. بالکل. لیکن پھر اللہ نے استقامت دی, اور میں کمپیوٹر نے یا یہ جو پرینکس ہوتے ہیں, جی جی, نادر علی ایک پرینکسٹر ہے, میں اس کا بڑا یہ بنا. اچھا. اس کے پرینکس کی شاید ہماری زندگی بچائی ہے. واقعی؟ ہاں, میں ان کو دیکھا کرتا تھا ایک امید, اور ہمیشہ جب وہ پرینکس میں واچ کرتا تھا 10 دفعہ 50 100 دفعہ اس کے ایک پرینک میں نے دیکھا ہے. میں آج بھی اس کا بڑا مداح ہوں. میں کراچی گیا تھا, مجھے موقع نہیں ملا کہ اس سے ملتا یا اس سے رابطہ ہوتا. اینی ہاؤ, یہ شخص ہے, اگر زندگی میں کسی ایک شخص کا فین ہوں میں تو یہ نادر علی ہے. زبردست. یعنی انہوں نے آپ کی لائف کو 360 چینج کیا, ان اے گڈ وے, ان اے نائسر وے. جیسے آپ لوگوں کے چہروں پہ ایک ڈائلاگ سے مسکراہٹ پھیلا رہے نا سر, انہوں نے شاید آپ کی لائف میں اس طرح سے مسکراہٹیں پھیلائی. نا وہ کمال کا آدمی ہے, کمال کا. وہ دل سے جو ہے نا کامکس کرتا ہے, اور پتہ نہیں, میں اس کا مطلب ہے بالکل ایسا اس کو میں لائک کرتا ہوں. اس کی ایک ویڈیو کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے, اور میں بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے میں کوئی رابطہ کر سکوں, کوئی مل لوں.
I love this man. That is great. Thank you so much sir. بہت مزہ آئی ہے آپ کی افطاری یہ رہی تو once again thank you so much. اور پلیز ہمارے ویورز کے لیے کوئی مزیدار سا میسج ضرور دے دیں پلیز. جی زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں, تکالیف بھی آتے ہیں اور خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں. جب تکالیف آتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید زندگی جو ہے وہ بڑی ہی لمبی سیاہ رات پہ مشتمل ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک دفعہ انسان اگر تہیہ کر لے کہ ہم نے مشکلات پہ قابو پانا ہے اور تمام مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, تو پھر یہ رات بڑی جلدی سمٹ جاتی ہے. اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیکھو, یہ استحکام آپ کے اندر سے آتا ہے. اپنی ذات پہ اعتماد کرو, خود ہی اپنے اندر حوصلہ جو آپ کے اندر ہیں اس کو ابارو انشاءاللہ. اور دوسری بات, کبھی کسی انسان سے نیکی کی توقع مت کرو. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ فلاں چاچو, فلاں کزن, فلاں رشتہ دار, فلاں دوست میرے ساتھ نیکی کرے گا اور وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے تو آدمی ٹوٹتا ہے. تو لہٰذا بندوں پہ, انسانوں سے نیکیوں کی توقع مت کرو, کبھی ٹوٹو گے نہیں. اور زندگی میں یہی اصول بنا دو کہ جو کرتا ہے گڈ انف, نہیں کرتا ہے تو پھر بھی درگزر کیا کرو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئے ہوپ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. رمضان مبارک ونس اگین. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ.